پاکستان فوج کو سلوٹ کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، جو دن رات لگے ہوئے محنت کرنے میں اور اپنے بھائیوں کو بچانے میں اور ان لوگوں کو محفوظ جگہ پہ پہنچانے کے لیے۔ یہ پاکستان آرمی زندہ باد، ان کو اللہ امان دے اور ان کو اور اجر دے، اور جو اپنے بھائیوں کو مشکل حالات میں، اور یہ آرمی کے جو چیف ہیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کیانی صاحب کو، کہ جنہوں نے یہ پورا انتظام کیا ہوا ہے، ساری فوج کو لگا دیا صوبہ سرحد میں، سندھ میں، پنجاب میں۔ تو یہ گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں، اور لوگوں کو نکالنے کی پوری کوشش کر رہے پاکستان آرمی۔ اور آپ دیکھیں ان کو اسٹیڈیم بھی بند ہیں، پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پورے یعنی کہ دیہات، یعنی شہر، بڑے بڑے شہر دیہات جو بھی ہے پانی میں اس وقت وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور سمندر کا منظر پیش کر رہے ہیں، جس طرح سمندر آ گیا ہو، کراچی کا سمندر جس طرح اس میں آ گیا ہو پورے پاکستان میں، خاص کر کے صوبہ سرحد کے جو ایریا ہیں سوات وغیرہ وہاں، اور پنجاب میں اور سندھ میں اب جو ہو رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ کرے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے سب سے۔ اور یہ رمضان ہے، اس میں بڑا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس کو غنیمت جانے رمضان کو، اس میں نیکیاں کریں اور ان بھائیوں کا خیال کریں، ان میں جتنے زیادہ ہو سکے صدقہ، زکوٰۃ، اور جتنے بھی اپنی عیدیں آپ سادگی سے منائیں، اور ان بیچاروں کو ان کو کم سے کم ان کا دو دن کی دو وقت کی روٹی ان کو مل جائے، اور یہی صدقہ و زکوٰۃ آپ کے کام آگا۔ اگر کوئی حج عمرے کی تیاری کر رہے ہے تو پھر کہ مجھے اللہ پھر توفیق دے گا، میں اب جتنے بھی پیسے حج پہ 2-3 لاکھ اگر لگ رہا ہے یا عمرے پہ لگ رہا ہے تو میں ان کو دیتا ہوں غریب مسکینوں کو، اور جن کے گھر بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں بچہ ان کے پاس، ان کو سنبھالنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ دیکھیں اب کھانا اوپر سے آرمی پھینک رہی ہے اور نیچے کھانا، وہ یہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اللہ اب ہم اگر ان کا خیال نہیں کریں گے کل ہمارے ساتھ اللہ یہی کرے گا۔ دیکھیں وہ کوئی ایسے یتیم غریب نہیں تھے پہلے، اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانے والے تھے، لیکن اب وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کو بھی وہ اس طرح پکڑ رہے ہیں جس طرح کہ ان کو کل کھانا نہیں ملے گا۔ کیوں کہ اللہ نے کیا ہے یہ، اور اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں لیکن میری مانتے نہیں ہو تم، اور جو کچھ بھی نہیں دیتے ان کی پوجا کرتے ہو تم، دن رات لگے رہتے ہو کہ دوسرے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگے گی، پیسے کے پیچھے یہ اپنا ایمان بھی بیچ دے گی۔ اب دیکھیں یہ حال ہو رہا ہے کہ ایمان وغیرہ ہم بیچ چکے ہیں، ہم گروی رکھ چکے ہیں، تو ہمارا یہ ہے کیا اللہ کیا ہمیں پھر کچھ نہ کچھ تو اللہ نے تو ہمیں بتانا ہے نا۔ اللہ دیکھیں کوئی جس طرح کوئی اپنے باپ بیٹوں کو سختی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا بیٹے سے، وہ کہتا ہے کہ یہ کم سے یہ سدھر جائے، بیٹا سدھر جائے، بیٹی سدھر جائے۔ تو اس لیے ہمیں سدھرنا چاہیے، ہمیں اب بھی عقل نہ آئے تو پھر کب آئے گی؟ اب پاکستان آرمی بیچارے وہ سارے دن رات اپنے بھائیوں کو بچانے کے چکروں میں، اور دیکھیں پورے گاؤں اور دیہات یہ ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں، یہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں جب پہلے۔ لیکن یہ اس کا یہ سبق لینا چاہیے ہمیں کہ اے اللہ ہم کل ہم اتنے امیر تھے، ہماری کوٹھیاں تھیں، ہمارے بنگلے تھے، آج ہمارا کچھ بھی نہیں رہا۔ اسی طرح ہم زندگی میں نا جب زندگی سے جب
یہاں سے جائیں گے جب موت ہوگی ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ بتا رہا ہے دیکھو لے کے کچھ بھی نہیں جانا، اسی طرح اب خالی ہو گئے۔ جو لوگ ابھی خالی ہو گئے گھر، ان کو اب صدر جانا چاہیے، ان کو اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے کہ یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ سچ کہتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اب دیکھو اب کیا ہے، گھر بھی ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، گاڑیاں تباہ ہو گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو اب ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اللہ ہمیں توفیق دے کہ سدھرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں آپس میں اتفاق دے۔ ہماری اتنی پیارے بھائی ہیں پاکستان کی، اتنی پیاری قوم ہے، اس کو کس کی نظر لگ گئی؟ یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، اب ان کا کچھ بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی اے اللہ تم سے پیار کرتے ہیں، یہ پھر بھی تجھی سے مانگتے ہیں، مانگیں گے کس کے پاس جائیں گے؟ ان کا کون ہے اور سننے والا کون ہے آپ کے بغیر؟ اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا